अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ फ़ैज़ा रियाज। बार बार NA-75 हल्के की बात कर रहे हैं हम, और उसमें बार बार ये जिक्र आ रहा है, अपोजिशन ये बार बार कह रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर दोबारा से इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि अगर NA-75 में इंतखाबात हों दोबारा से तो फिर तमाम ज़िमनी इंतखाबात दोबारा से हो, दोबारा हल्कों में, क्योंकि नौशहरा वाली सीट PTI जो है वो हार चुकी है। इसके अलावा 6 सीटें वो अपोजिशन के हिस्से में आई हैं। अब NA-75 का हल्का एक मार्का बन चुका है, हर किसी की नज़रें इस पर जमी हुई हैं, और 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिनके बयानात भी आगे चल के हम आपको सुनाएंगे, उनके ये वीडियो बयान सामने आया है कि हमें अगवा कर लिया गया। एक कहता है कि हमें ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया, दूसरे को कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में नहीं जाना बल्कि आपने हमारे साथ जाना है। वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर 20 या 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे जिनको अगवा किया गया, हुकूमती तर्जुमान ये कहते हैं कि धुंध की वजह से वो भूल गए थे रास्ता, इसी वजह से लेट हुए। अब उनके वीडियो बयान सामने आए हैं, आपको वो सुनाते हैं। लियाकत अली भुट्टा बात कर रहा हूँ। वज़ीराबाद से एक स्टेशन पे मैं बतौर प्रिजाइडिंग ड्यूटी करता रहा हूँ। उधर सारा दिन कुछ शर पसंद लोग मुझे तंग करते रहे हैं हेल्प के लिए, लेकिन उस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं की। शाम को जब रिज़ल्ट का टाइम हुआ है, मैं जा रहा हूँ अपने दफ्तर मुकम्मल करके जमा कराने के लिए। उधर से मुझे कुछ लोगों ने अगवा किया है, मैं थैला छीना है, मेरी अंधेरे में ले जाके धमकियाँ दी हैं। पिस्टल इनके पास थे, गन्ने थी, मेरी तस्वीरें बनाई हैं, फिर धमकियाँ देते रहे हमारी बात मान जाओ तो बच जाओगे, हमारी बार बार ये कहते रहे हैं। फिर मैंने कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं ख़ुद जमा कराऊंगा या ख़ुद करूंगा, आप इसमें मुदाखलत ना करें। लेकिन कहते रहे हैं कि गोली मार दो, नहीं मानता तो गोली मार दो। इलेक्शन कमीशन को मैंने अप्लाई किया है तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे मेरी जान को अब भी खतरा है, मेरे बच्चों को धमकियाँ मिल रही हैं। NA-75 में ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे जिन्होंने अपने ड्यूटी, ये वजीराबाद के थे, PP-51 के थे, PP-51 के। एक और हमारे पास शॉट है जी, वो सुनाते हैं आपको। मेरा नाम सर तसद्दुक़ हुसैन है और पोलिंग स्टेशन नंबर 346 पे एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। तो 1 घंटा पहले को 2 मुलाजिम आए थे, वो कहते हैं कि वापसी पे आपने रिज़ल्ट जो लेके ना हमारी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में जाना है, आपको जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिली थी उसमें आपने नहीं जाना, आपने हमारे बंदे के साथ जाना है, और जिसका नाम उन्होंने मुझे असद बताया। खदशा ये है कि वो मेरे से वो रिज़ल्ट चेंज करवाएं, और अगर मैं नहीं करूँगा फिर मुझे वो थ्रेट करेंगे, मुझे थ्रेट करेंगे। ये वीडियोस अब हबीब साहब सामने आ रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब शुरू से ये कहते रहे हैं कि जो भी हल्के हैं जहाँ पर धांधली हुई है हम वो दोबारा से वहाँ पर इलेक्शन करवा देंगे, क्योंकि हम धांधली से भागने वाले नहीं हैं। अब क्यों धांधली से भाग रहे हैं? PTI की हुकूमत क्यों नहीं दोबारा से इलेक्शन करवा रही? 2014 से अब तक वो क्या कहते रहे हैं, धांधली पर उनके कैसे बयानात रहे हैं, ज़रा वो सुनिए। 4 हल्के हमारे खोले, पता चला है उनके अंदर क्या हुआ है, जिन लोगों ने किया है उनको सजाएं मिलें। 4 हल्के अगर आप खोल दें तो हम तस्लीम कर जाएंगे अगर रिजल्ट ठीक हुआ। तो इसलिए नहीं कि मैं वजीर आजम बनना चाहता हूँ, 4 हल्कों से तो वजीर आजम नहीं बनना था मैंने। अगर मैं याद सादिक की जगह होता तो मुझे क्या फिक्र थी कि अगर मुझे कोई कहे कि बैग से गिनती करवा दो तो मैं करवा देता। किसी हल्के में आप कहते हैं धांधली हुई, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, हम सारे हल्कों को खुलवाएंगे जो आप कहते हैं कि जिसमें धांधली हुई। 4 हल्के हमने मांगे थे, 2.5 साल लगे उन हल्के खुलवाने में, और 4 हल्कों में बेज़ातियां निकली। हमें पता है कि हमने धांधली नहीं की। आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। 2013 में 133 लोगों ने कहा कि इलेक्शन में बेज़ाब्तियां या धांधली हुई। हमने कहा कि सिर्फ 4 हल्कों को खोल दें। 4 हल्के से गवर्नमेंट तो नहीं बनने लगी थी, इसलिए कहा जो भी कुछ हुआ होगा वो 4 हल्कों में आपके सामने आ जाएगा। पार्लियामेंट में हमने एक पूरी कमेटी बना दी। इन्होंने कहा कि जनाब ये आप इलेक्शन में हमने कहा ठीक है, कमेटी बना दी। इन्होंने पहली मीटिंग के बाद कमेटी में कोई नहीं आया। हमने जब कहा था कि हम इलेक्शन 2013 में हम पहले सारे फोरम्स पे गए, 4 हल्के हमने कहा था कि एज ए सैंपल वो करें, तो उनके ऊपर पूरी एविडेंस लेके आए, और फिर वो जब अदालत में गए 4 हल्कों में धांधली साबित हुई।
یہ ہے ان 4 حلقوں کا شور جو کہ وزیر اعظم 2014 سے مچا رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے، حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے، اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ منگل کے روز اب الیکشن کمیشن بتائے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے، دوبارہ سے پولنگ ہوگی یا پھر نتائج سامنے آئیں گے۔ اب سب کی نظریں ہیں الیکشن کمیشن اور منگل کے روز پر۔ قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے، انہوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ حبیب صاحب آپ کو کوشچن کرنا چاہیں گے؟ قمر دلشاد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال درپیش ہے ہمیں اس وقت NA-75 میں، اب فارورڈ آپ کو اس کا حل کیا نکل رہا ہے؟ کیا ری پولنگ، کیا چند مخصوص پولنگ سٹیشن پہ ری پولنگ، اور قانونی طور پر اس کا جواز کیسے تلاش کیا جائے گا؟ دیکھا جی، اصولی طور پر پاکستان کی پہلی مرتبہ چیف الیکشن کمشنر نے صوبائی انتظامیہ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، ٹھیک، اور انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں بتایا کہ چیف سیکرٹری اور IG پنجاب نے ان کے کسی کال کو رسپانس نہیں کیا، اور ان کا ایک 22-23 پولنگ اسٹیشنوں کے پریزائڈنگ آفیسر جو تھے وہ اغوا ہو گئے یا غائب کر دیے گئے یا کہاں چلے گئے۔ ان کے بارے میں چیف الیکشن کمیشن بار بار اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے۔ 23 حلقوں میں یا 22 حلقوں میں انتخاب اثر ہو ہی جائے گا، یہ کوئی بڑی اہم بات نہیں ہے، ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، جہاں بے قاعدگی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اس پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ انتخابات بھی ہوئے ہیں، لیکن یہاں انتخابات کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کے بارے میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ بھی چیف الیکشن کمشنر اگر IG کو فون کرے اور IG اس کا رسپانس نہ کرے تو IG قومی مجرم ہے آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت۔ قمر دلشاد صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ یہ تو بالکل ہی انہرڈ آف ہے کہ چیف کے الیکشن بھی ہو رہا ہو اور IG اور چیف سیکرٹری جو ہے وہ فون نہ اٹھا رہا ہو۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بھی بائی دی وے یہی بات ہے کہ شاید DC وغیرہ نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ سر یہ بتائیے کہ جو آپ نے آرٹیکل 218 کی بات کی، آرٹیکل 218 سے 222 تک آئین میں الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا، بلکہ قانون میں یہ بھی ہے کہ جو صوبائی حکومت کے یا وفاقی حکومت کے جو ادارے ہیں وہ الیکشن کے پرسپیکٹو میں اپنی حکومت کے تابع نہیں ہوتے بلکہ الیکشن کمیشن کے تابع آ جاتے ہیں الیکشن کنڈکٹ کروانے کے لیے۔ ذرا اس کو تھوڑا سا واضح کیجئے گا کہ آپ سیکرٹری الیکشن کمیشن رہ چکے ہیں، ایسی صورت میں کیا DC کمشنر اور متعلقہ لوکل پولیس سیدھا الیکشن کمیشن کو رپورٹ نہیں کر رہی تھی؟ کیا پھر بھی وہ صوبائی حکومت کے تھرو رپورٹ کر رہی تھی؟ آپ نے بہت صحیح بات کہی ہے، آئین کا آرٹیکل 220 کے تحت الیکشن کے روز تمام قومی اور صوبائی اسمبلی اور تمام ادارے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تابع ہو جاتے ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن کے سامنے جواب دہ ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت ہی کارروائی کرتے ہوئے انہوں نے منگل کے روز بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے IG کو اور چیف سیکرٹری کے خلاف بھی انہوں نے سخت قدم اٹھانا ہے، اور تعدیبی کارروائی کرنے کے لیے ممکن ہے کہ میں آپ کی وساطت سے چیف الیکشن کمیشنر کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کو ایک طرف رکھیں، حکومت تو جانبدار ہیں، انہوں نے آپ کے خطوں کا ٹیلی فون کا جواب ہی نہیں دیا، تو آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ریفرنس بھجوا دیں، کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تمام آئینی اداروں کے سرپرست اعلیٰ ہیں، اور تمام اپائنٹمنٹ بھی ظاہر ہے چیف الیکشن کمیشنر ہو یا ممبر الیکشن کمیشن ہو یا ہائی کورٹ سپریم کورٹ ججز ہوں، ان کی اپائنٹمنٹ پریزیڈنٹ پاکستان کرتے ہیں۔ تو پریزیڈنٹ پاکستان کو اپنے کنسرن کا اظہار کریں کہ جناب صوبائی حکومت نے ہمارے الیکشن میں کوئی تعاون نہیں کیا، عدم تعاون کیا، تو ہم آپ کے قمر صاحب یہاں بتائیے گا کہ اس وقت ہمارے سامنے 2 ایشوز سامنے آ رہے ہیں، ایک تو آفیسرز والا جیسے آپ نے ایڈریس کیا کہ صدر کو بھیج دیں، ہماری دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں دوسرے نے نااہلی کی، دوسرے نے دھاندلی کی، اور ہمارے سامنے کچھ فیکٹس ہیں۔ فیکٹس یہ ہیں کہ 2 بندے مرے، ڈسکا شہر میں صبح سے لے کے سپہر تک فائرنگ ہوتی رہی۔ اگر یہ سچویشن کسی بھی حلقے میں ہو، یعنی وہاں پر خوف کا ایلیمنٹ بھی ہو ووٹر کے لیے، اور پھر لوگوں پر فائرنگ بھی ہو رہی ہو، لوگ مر بھی رہے ہوں، تو یہ بتائیے کہ اس سینیریو میں ہمیں الیکشن کے حوالے سے کیا فیصلہ امکانی طور پر ہمیں کرنا چاہیے؟
इमीडिएटली मैं तो कहूँ फौरी तौर पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की है ना, तो वजीर आला भी जवाब दे हैं, IG भी जवाब दे है, चीफ मिनिस्टर भी जवाब दे है, चीफ सेक्रेटरी भी जवाब दे हैं। तो आर्टिकल 220 के तहत ये अपनी आर्मी की खिदमात भी हासिल कर सकते हैं और आइंदा इंतखाबात में भी अपनी आर्मी की खिदमात हासिल करेगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। उन्होंने सूबाई इन्होंने अपोजिशन की बातों पर अब यकीनदारी नहीं करनी। अब आइंदा भी इंतखाबात होंगे, लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात भी होने हैं, तो यही मंजर सामने आ रहा है ना। आपने भी 7 मार्च 77 का मंजर देखा है ना, आपने भी वहां भी इसी तरह के मंजर हुए थे जो मुल्क में लग गया था मार्शल लॉ। तो ये चीजें सूरत हाल हो रहा है कि इन्होंने बिल्कुल वैसे ही जो फायरिंग हो रही है, तो मुझे तो कराची का मंजर याद आ रहा था जब हम फेरी देख रहे थे, मोटरसाइकिल पर लोग जा रहे थे मास्क पहने हुए, तो कराची में भी इसी तरह की जो हमारी लसानी जमातें थी वो भी इसी तरह के हंगामे करती थी। कमर दिलशाद साहब, जो बात हबीब साहब पूछना चाह रहे थे, थोड़ा सा अगर इसको आगे बढ़ाया जाए कि क्या इस वक्त इन फैक्ट्स की बुनियाद पे हमने अभी शॉर्ट्स भी सुनाए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं हो सकती अब कि बेज़ाब्तियां इस इलेक्शन के अंदर हुई हैं, इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि वायलेंस इस इलेक्शन के अंदर हुआ है, ये फैक्ट्स हैं। क्या इलेक्शन कमीशन के सामने एक से ज्यादा रास्ते मौजूद हैं कि क्या सिर्फ वो इसी इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम कर ले, रीकाउंटिंग करवा ले, या लाजिम है अब कि इसको री इलेक्शन की तरफ लेके जाया जाए? आपके एक्सपीरियंस में इलेक्शन कमीशन के सामने वो कौन से रास्ते हैं जो मौजूद हैं जो वो अपनाएगा? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि तमाम स्टेक होल्डरों को मुतमईन करने के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जहां तादीबी कार्रवाई करें इंतजामिया के खिलाफ, वहाँ इस हल्के में हल्का 75 में दोबारा इंतखाबात का हुक्म जारी कर दें, ताकि तमाम ज़ाहिर है कि 22-23 हल्कों में करने से मसला हल नहीं होगा। अब ये हल्का 75 मुतनाज़ा बन चुका है, यहाँ की गड़बड़ भी हुई है, लोगों को पोलिंग स्टेशन पर अंदर भी नहीं आने दिया। तो ये सारी सूरत हाल देखते हुए इसको असरे नौ जो है हल्का 75 में इंतखाबात करवाया, दोबारा से इंतखाबात होने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी 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 प्लीज एक गुजारिश। और मैं ये कहूंगा कि हमारी रेंजर से भी कमेंट्स हासिल करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 220 के तहत रेंजर की खिदमत भी हासिल की थी, तो रेंजर से भी उनके कमेंट्स ले लें कि आपने क्या मंजर देखा और आप हमें अपने गैर जानदार तरीके से हमें राय से हमें आगाह करें, तो रेंजर से भी राय हासिल की जाए। ठीक है, उनसे भी राय हासिल की जाए। बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। था फिरदौस आशिक अवान का हबीब साहब जो स्टेटमेंट चल रही है कि इलेक्शन कमीशन जमहूरी अमल में रुकावट ना बने बल्कि नताइज जो हैं वो जल्द से जल्द ऐलान कर दे, तो क्या इलेक्शन कमीशन जमहूरी अमल को रोक रही है? जमहूरी अमल को रोकने वाले 4 अफराद के नाम तो सामने आ चुके हैं। उनमें से एक है चीफ सेक्रेटरी, एक है IG पुलिस पंजाब, एक है डिप्टी कमिश्नर सियालकोट और चौथा है कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन। इन 4 अफराद के नाम तो बराह रास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने एलामिये में बता दिए हैं कि ये 4 लोग हैं जिनको मैंने मदद के लिए फ़ोन किया और इन्होंने फ़ोन तक भी अटेंड नहीं किया, सिर्फ चीफ सेक्रेटरी ने किया और 3 बजे के बाद वो भी अनअवेलेबल हो गया। तो लिहाजा और अभी जैसे मुझे साथ भी जिसकी तरफ इशारा करें और कंवर दिलशाद साहब भी, तो ये तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है जो इन्होंने इनसे जो जिसका इर्तिकाब या तो इन्होंने दीदा व दानिस्ता किया है या इनसे करवाया गया है। और इलेक्शन कमीशन को इस पे सबसे पहले तो नोटिस लेना चाहिए और इसका हिसाब किताब करना चाहिए। दूसरे फिर अभी जो बात कर रहे हैं कि जो मुझे ये बड़ी दिलचस्प और बड़ी जबरदस्त बात है कि रेंजर्स से भी कमेंट लें, क्योंकि रेंजर्स भी उस दिन डिप्लॉय थी, उनके जो कमांडर्स हैं उनकी जो हायरार्की है उससे भी पूछा जाए कि जनाब आप ये बताएं कि आपने क्या देखा और क्या क्या मामला दरपेश हुए। तो लिहाजा ये पूरे इलेक्शन की असर-ए-नौ और बाज़ लोग तो ये भी देखिए, बाज़ इस तरह की इत्तलात भी मेरे पास पहुंची हैं कि ये प्लान इस तरह का था कि सुबह के वक्त यानी सुबह पोलिंग से पहले 5 बजे से लेके 8 बजे के दरमियान यानी जब या 9 बजे जब पोलिंग शुरू होती है, चंद चौकों में चंद मखसूस जगहों पे फायरिंग की गई ताकि आप पोलिंग स्टार्ट होने से पहले ही लोगों को डरा दें, आप लोगों को डरा दें। तो जब फियर आ गया, जब खौफ आ गया, तो इसका मतलब यह है कि अब बैलेट नहीं रहा, उस दिन बुलेट चली है, बैलेट नहीं चला। तो लिहाजा एक तो ये प्रॉब्लम है। जहां तक हुकूमत का आप कह रही है ना फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मेरा ख्याल है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा को ये जो अभी आपने इमरान खान साहब के इरशादात आलिया और फरमुदात पुरमग़ज़ चलाए हैं, मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब 2014 से ऑनवर्ड ही कहते हैं अगर मैं होता तो हल्के खोल देता। exactly. और वजीर आजम बनने के बाद उन्होंने कहा कि जो हल्का चाहे वो खुलवा लें।
تو بھائی اب یہ حلقہ آ گیا ہے, یہ آپ کا ٹیسٹ ہے حکومت کو اور فردوس عاشق اوان صاحبہ کو. میرا خیال ہے کہ یہ جو آج آپ نے چلا دیے ہیں نا یہ سارے ان کے کلپس, یہ سننے چاہیے. یہ فیئر فیکٹر کی بات جو حبیب صاحب کر رہے ہیں ساتھ, اگر تو فیئر فیکٹر اتنا زیادہ افیکٹو ہے اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کے کہا جا رہا ہے کہ گھر سے نہ نکلیں, تو پھر جو پریزائڈنگ آفیسر جن کو اغوا کر لیا گیا یا وہ دھند کی وجہ سے لیٹ پہنچے اور راستہ بھٹک گئے جیسے حکومتی ترجمان کہہ رہے ہیں, تو وہ بھی خوف زدہ ہو کے پھر بیان نہیں دیں گے؟ دیکھیے آنے والے دنوں کے اندر اس کے دو تین ایشوز ہیں. آنے والے دنوں میں اسپیسیفک پولنگ آفیسرز کے ساتھ کیا ہوا یہ باتیں تو الیکشن کمیشن کاگنیزنس لے گی, اسی کا اختیار ہے. میں قمر دلشاد صاحب کی بہت سی باتوں سے ایگری کرتا ہوں, میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ پریزیڈنٹ کو ریفرنس بھجوانا چاہیے, بیکاز صوبائی ایڈمنسٹریشن ہے, صوبائی ایڈمنسٹریشن کی ہائرارکی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ صوبے کی حد تک ہی مناسب ہے. لیکن ہم دیکھیے انڈیویجول حلقے میں جیسے وہ کہہ رہے ہیں صدر کو بھجوا دیں, تو کیا صدر کا جو لائن آف ایکشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی؟ صدر کو بھجوا دیں گے کس کے خلاف ریفرنس؟ ڈپٹی کمشنر جو علاقے کا ڈپٹی کمشنر ہے وہ اپنے چیف سیکرٹری کو رپورٹ کرتا ہے, چیف سیکرٹری جو ہے وہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے. اگر پرائم منسٹر کے خلاف ریفرنس بھجوانا ہے تو ضرور صدر کو بھجوا دیں, ورنہ جو ہائرارکی ہے وہ اسی کے اندر ایڈمنسٹریشن کے خلاف آپ کیا کریں گے؟ میرے لیکن کیا کاروائی ہو سکتی ہے؟ میں گزارش کروں, دیکھیے دو تین باتیں ہیں, ہمیں اس پہ تھوڑی سی بنیادی بات بھی کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ جو بھی انڈیویجول ضابطیاں ہوئی ہیں اس پولنگ اسٹیشن کے اس پولنگ اسٹیشن کے اندر, الیکشن کمیشن کے پاس آئین پاکستان کے نیچے بھی آرٹیکل 218 سے 222 تک کی بات کی گئی, اور اس کے بعد الیکشن ایکٹ 2017 کے نیچے بھی الیکشن کمیشن کے پاس بہت پاورز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی اور لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی. لیکن اس سے بھی تھوڑی سی بڑی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا الیکٹورل سسٹم جو کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے, 2013 کا الیکشن ہوا تھا اس وقت پاکستان ٹیررزم کی زد میں تھا, 2008 کا الیکشن ہوا تھا پاکستان اس وقت ٹیررزم کی زد میں تھا, بہت سی جگہوں کے اوپر فائرنگز ہوئی, بہت سی جگہ ایسے علاقے تھے جو کہ بڑے مشکل تھے جہاں پہ ہم نے بڑی مشکلوں سے الیکشن کروایا. بے ضابطیوں کی ایلیگیشنز آئیں 2013 کے الیکشن میں, پھر بے ضابطیوں کی ایلیگیشنز آئیں, پھر 2018 کے الیکشن میں بے ضابطیوں کی ایلیگیشنز آئیں. بھئی جب تک آپ اس کا کوئی بنیادی سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے, الیکشن کمیشن صاحب فون کر رہے ہیں, ڈپٹی کمشنر فون نہیں اٹھا رہا, الیکشن کمیشن صاحب چیف الیکشن کمشنر صاحب فون کر رہے ہیں, کمشنر فون نہیں اٹھا رہا ہے, یا ایس پی فون نہیں اٹھا رہا. وہ ایس پی صاحب سے پوچھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم صوبائی حکومت کے تابع ہیں, صوبائی حکومت سے پوچھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی الیکشن کمیشن کے تابع ہونا چاہیے. بھئی ہمارے نظام میں کچھ بنیادی مسائل ہیں. جب 2017 کے اندر الیکشن ایکٹ 2017 آ رہا تھا جس نے تمام پچھلے الیکشن کے قوانین کو, پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کو اور دیگر الیکشن کے قوانین کو ریڈو کر کے ایک نیا مسودہ تیار کیا, تو امید یہ تھی کہ اس میں کچھ بنیادی باتیں ٹھیک کی جائیں گی. آپ کو میں چھوٹی سی اگزامپل بتاؤں سب کے سننے کے لیے, کہ جب ٹرین کے نیچے ایک بچہ آ کے, ایک بندہ آ کے مر گیا تو پتہ چلا کہ ٹرین کا پھاٹک نہیں ہے. تو ریلوے سے پوچھا گیا کہ ٹرین کا پھاٹک کیوں, انہوں نے کہا جی جو پھاٹک جو ہے وہ صوبائی حکومت کے نیچے آتا ہے. تو صوبائی حکومت سے پوچھا گیا کہ جی اچھا پھر اب آپ پولیس کی رپورٹ درج کرا دیں, انہوں نے کہا نہیں کیونکہ بندہ ٹریک کے اوپر مرا ہے تو یہ ریلوے کی پولیس اس کی رپورٹ درج کرائے گی. جب تک نظام میں کچھ بنیادی مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے کہ کس کی رسپانسبلٹی ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے تابع ایک شخص ہو, وہ میرے تابع ایک الیکشن کنڈکٹ کر رہا ہو لیکن وہ رپورٹ کسی اور کو کر رہا ہو, اپنی صوبائی حکومت کو رپورٹ کر رہا ہو. آپ کو الیکشن کے قانون کے اندر, ہم اب سے پہلے بات کر چکے ہیں, سینٹ کے اوپر بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, کیمپین فائنانس کے اوپر بڑے بنیادی ریفارم کرنے پڑیں گے کہ پیسہ الیکشن میں کیسے استعمال ہوتا ہے, الیکشن کی انتظامیہ کس کے تابع ہوتی ہے, اس کے اوپر بنیادی ریفارم کرنے پڑیں گے. حبیب صاحب نے اور قمر دلشاد صاحب نے بھی کہا ذکر نہیں ہے, لیکن اس کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہے. کانسیکوینس یہی ہے کہ فون کر رہے ہیں اور اگلا اٹھا نہیں رہا. یہ آپ لکھ دیں کہ جی الیکشن کمیشن کے تابع ہے ساری سول ایڈمنسٹریشن, تو آج بھی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, لیکن اب تو ہے جو بعض قواعد ایسے ہیں, لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, اس کے کانسیکوینسز ہیں, یہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز آپ ڈٹرمن کریں. یہ جو رینجرز والی بات ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. دیکھیے ہمیں تھوڑی سی شرمندگی کے ساتھ یہ بات کرنی چاہیے بطور عوام کے, جب بھی فوج یا رینجرز تعینات ہوتی ہے تو وائلنس نہیں ہوتی ہمارے الیکشنز میں, اور جب بھی وہ نہیں تعینات ہوتی تو ہم ایک دوسرے کے, ہم نے گربان پکڑے ہوتے ہیں اور آستینے ہم لوگ کھینچ رہے ہوتے ہیں. اور اس الیکشن میں بھی ایسی سامنے آیا. میری جو کم از کم انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں یہ کہ رینجرز اس الیکشن میں بیک اپ کے طور کے اوپر تعینات تھی, ایکچولی ڈپلائڈ نہیں تھی. جب
फायरिंग वगैरह हुई, फिर जब intervene वायलेंस हुई तो उस वक्त रेंजर्स आई, और जब रेंजर्स आई तो उसके बाद फिर से वापस वायलेंस नहीं हुई। तो ये बातें उन लोगों को मजीद स्ट्रेंथन करती हैं जो इस बात को बार बार करते हैं कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक कोलैप्स का बायस है। और जब तक हम कुछ बुनियादी रिफॉर्म करके इलेक्शन एक्ट के अंदर, ख्वाह वो सेनेट के रिफॉर्म्स हो, ख्वाह वो ज़िमनी इलेक्शन के रिफॉर्म्स हो, जनरल इलेक्शन के रिफॉर्म्स हो, जब तक हम कुछ बुनियादी रिफॉर्म्स करके इलेक्शन कमीशन को ज्यादा एम्पावर नहीं करते, तब तक ये बात आगे नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हबीब साहब, टाइम बड़ा शॉर्ट है, मैं क्विकली आपकी तरफ आती हूँ। अब साथ ने तो बड़ा डिटेल में बता दिया कि अब जो ऑपोजिशन मुतालबा कर रही है, अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो उनका मुतालबा जायज़ भी है, उन्हें धांधली हुई है, अब दोबारा इलेक्शन, हुकूमत क्यों भाग रही है? देखिए, बात यह है कि हुकूमत भागे या ना भागे और अपोजिशन ये मुतालबा करे या ना करे, ये अब बातें इर्रेलेवेंट हैं। देखिए, बात यह है, देखिए खान साहब का मसला ये नहीं रहा, अब खान साहब की ये बिसात से बाहर है। और मैं आपको एक अर्ज करूं कि जो हालात हमने देखे हैं, इसमें दोनों पार्टियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे उन्होंने कोई ट्वीट यानी आप ये देखिए कि एक शख्स जिसकी वीडियो PMLN ने दिखाई कि ये वोट लेके जा रहा था, उसका वर्जन जब सामने आया तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और दूसरी तरफ एक शख्स ये बता रहा है और मुतय्यन अंदाज में बता रहा है कि मेरे पास स्पेशल ब्रांच के लोग आए, या वो खुद को ऐसा इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। और वो भट्ट साहब भी हैं जो कि नून लीग के हैं, जो भट्ट साहब हैं और पता नहीं कौन है वो भी। बात यह है कि अब PTI और PMLN, PTI ज्यादा जिम्मेदार इसलिए है कि हुकूमत उसकी है, और PMLN बहरहाल वो इल्जामात लगा रही है अपोजिशन में, उससे फिलहाल हम कुछ नहीं पूछ सकते। हमें ये नहीं देखना कि इस इलेक्शन में PTI की फतह होनी थी या PMLN की फतह होनी थी, हमें ये देखना है कि क्या हमारे आइन और दस्तूर की धज्जियां उड़ी? हाँ उड़ी। क्या हमारे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी मुतासिर हुई? हाँ हुई। क्या हमारे जो स्टेट स्ट्रक्चर है, हमारा जो मुल्क का रियासती नज्म है, उसके अंदर हमने फर्क, उसके अंदर हमने खराबी देखी? हाँ देखी। क्या हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारा जो सूबे का सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उसके बाद IG जो अमनो अमान जिसने कायम रखना है, उसके बाद कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, क्या ये अब इन अफसरान को कानून का नहीं पता था, या ये लोग, या ये निकम्मे थे? इन्हें कानून का पता ही नहीं था, या फिर ये मिले हुए थे किसी के साथ? बात यह है कि अब हमारे सामने मसाइल जो हैं वो ज्यादा गंभीर हैं। हमें इसको PMLN और PTI के तनाजुर में देखना। और मैं आपको एक अर्ज करूं, ये जो PMLN और PTI कर रहे हैं ना, ये चाह रहे हैं कि इसकी बुनियाद पे कोई इस्लाह ना हो जाए सिस्टम में। जी अच्छा, इन दोनों की सॉल्यूशन की तरफ ना जाए, ये सिस्टम सूट करता है। हाँ एग्जैक्टली, ये पूछना चाह रही थी कि ये तो पहली बार नहीं ऐसा हुआ। देखिए, हर बदमाश को मैं बसद एहतराम का हूं, इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बदमाशी PTI के अंदर भी हमने देखी, PMLN के अंदर भी देखी, पीपल्स पार्टी के अंदर भी देखी, अपने अपने हल्का जोर के अंदर सब लोग बदमाश हैं। हर बदमाश को सूट करता है कि मैं तो अब तुम मेरा वो रूप देखोगे और मैं तो हूं ऐसे तुम बड़े आते, मैं हर बंदे को सूट करता है। अगर तो निजाम ठीक हो जाएगा तो कोई बंदा भी ये बात नहीं कर सकता। और ये निजाम ठीक करना इस वक्त हमारी नजरें एक शख्स की तरफ, इलेक्शन कमीशन की तरफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ। और मैं आपको एक अर्ज करूं, उन्होंने जिस तरीके से इस पे पोजीशन ली है और जिस तरीके से वो अपने पूरे कद से खड़े हो गए हैं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स हमें नजर आ रहा है, कम से कम अभी हम उसे दाद पूरी नहीं दे सकते, ये तो क्योंकि हम बहुत डसे हुए लोग हैं। बिल्कुल ठीक। हमने इफ्तिखार चौधरी को भी वक्त से पहले दाद दे दी थी और मारे गए, साकिब रजा को भी थोड़ी, साकिब निसार साहब को भी दाद दे दी थी और मारे गए। तो अभी हम पूरी दाद नहीं देंगे, लेकिन हमें लग रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूरे कद से खड़े हो जाते तो मामला आइंदा के लिए हल हो जाएगा। सेनेट इलेक्शन पर बात होगी, 10 रोज बाकी रह गए हैं, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। मिशन सेनेट की बात करेंगे, 10 रोज बाकी रह चुके हैं और यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख, इन दोनों के दरमियान तगड़ा मुकाबला। सबकी नजरें सिर्फ इस्लामाबाद की सीट पर हैं और आसिफ अली जरदारी का बयान आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं तो फिर इमरान खान जो है वो उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आएगी। हबीब साहब आप क्या देखिए, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी को इस सीट से खड़ा करना ही खाली इल्लत नहीं है, बल्कि इमरान
خان کی حکومت پر براہ راست حملہ ہے. تو آج وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی. تو خود آصف زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا, اور جس طرح PMLN لگی ہوئی ہے, اور جس طرح آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کے درمیان یک محبتوں میں اضافہ ہو گیا, تو اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے مشکل دن شروع ہیں. اچھا, PDM کے اندر جان آ گئی. دیکھیں PDM کے اندر جان تو عمران خان صاحب کی غلطیوں سے آئی. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ PDM میں اگر آپ ذرا تصور کریں, آج ہمارا ڈالر ہوتا 130 روپے پہ, مہنگائی اتنی نہ ہوتی, تھوڑی سی کم ہوتی, ہماری جو گروتھ ریٹ ہے چلیے 5.5% نہ ہوتا, 3-4% ہوتا, تو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو کوئی تھریٹ تھا, کوئی پولیٹیکل تھریٹ تھا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اپوزیشن میں اتنا دم ہی نہیں تھا. اب چونکہ عمران خان صاحب نے چن کے اور نہیں چن کے بیرون ملک اور اندرون ملک سے نالائق اپنے گرد اکٹھے کی, اور 2 تو ایسے اکٹھے کیے جنہیں اسپیشلی بیرون ملک سے بلایا گیا. اچھا, اب وہ بلا کے جب ان کے ذمہ آپ نے اپنا کہا کہ جناب یہ حکومت چلائیں گے, تو بس اس کا پھر جو انجام ہوا وہ آپ دیکھیے کہ جیسے جیسے عمران خان آگے بڑھتے رہ گئے, ویسے ویسے PDM کی جماعتوں میں, جو اپوزیشن کی جماعتیں ان میں جان پڑتی گئی. اور آج صورتحال یہ ہے کہ NA-75 کے الیکشن نے PDM کو زندہ نہیں کیا, PDM کو دوبارہ جوان کر دیا ہے. اچھا, PDM کے اندر وہ طاقت نہیں تھی. آپ ذرا تصور کیجئے کہ کیا PDM میں 18 تاریخ تک وہ طاقت تھی جس طاقت سے آج وہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مریم نواز کا اگریشن دیکھیے, آپ اس کا نتیجہ دیکھیے نا, کہ آپ نے الیکشن میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے, 1 سیٹ ہار جاتے ہیں, اور اگر یہ سیٹ فرض کیا PMLN جیت چکی ہوتی تو کیا آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوتے؟ سعد رسول کچھ بھی نہ ڈسکس کر رہے ہوتے. اور یہ کیا ہوتا, مریم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں, دوسرے لوگ کہہ رہے ہوتے دیکھیں جی PDM نے 1 سیٹ جیت لی, اور بھائی ہم سب کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی پہلے سیٹ تھی. ہم اب PDM کو اس کی تحریک کو ایک نیا لہو مل گیا ہے, اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب آگے چلتے ہوئے آئندہ چند دنوں میں یہ بات ڈیفائن ہوگی کہ حفیظ شیخ صاحب کمفرٹیبلی جیت رہے ہیں یا نہیں. میرا اس الیکشن سے پہلے تک مجھے یقین تھا کہ یہ جیت رہے ہیں. اچھا, عبدالحفیظ شیخ صاحب, اور میں اسی پروگرام میں کہہ چکا ہوں, لیکن اب کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کا جیتنا جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہار رہے ہیں, لیکن کچھ سوالیہ نشان ہے. لیکن دیکھیں جہانگیر ترین کی سپورٹ بھی ہے انہیں, پھر نہیں جہانگیر ترین کی سپورٹ نہیں, جہانگیر ترین صاحب کی سپورٹ ابھی سپورٹ نہیں, وہ دوستی میں 1-2 انہوں نے کیے ہیں. اور ہاں دیکھیں ابھی اگر عمران خان صاحب یہ سیٹ جیتنا چاہتے ہیں تو پروبیبلی انہیں کراچی کا ایک دورہ کرنا پڑے گا. وہ متوقع طور پر شاید کل کر بھی لیں, یہ بھی خبریں جو ہیں وہ سننے میں آ رہی تھی, لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے. اب آپ کہیں کہ میں ان کی ملاقاتیوں کی فہرست بھی بتا دوں کہ فلاں سے ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ساتھ جس طرح حبیب صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, NA-75 الیکشن کے بعد اب یہ جو حلقہ جہاں پر دھاندلی کا شور مچا ہوا ہے, یہ سینٹ الیکشن پر کس طرح سے اثر انداز ہوگا؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ کہ میں حبیب صاحب کی جو پچھلے سیگمنٹ میں ہماری دھاندلی ریلیٹڈ اور دیگر چیزوں کی باتیں تھیں ان سے ایگری کرتا ہوں, اس بات سے میں بالکل بھی ایگری نہیں کرتا. اچھا, یہ دعا ہے حبیب صاحب کی, یہ تجزیہ نہیں. حق سچ کی بات سے ایگری کرنا ذرا مشکل ہے. یہ حبیب صاحب کا تجزیہ نہیں ہے کہ PDM جوان ہو گئی ہے اور اب تو وہ 100 میٹر کی ریس دوڑے گی اور ساری دنیا کو دھول چٹا دے گی. یہ دعا ہو سکتی ہے, یہ خواہش ہو سکتی ہے, یہ تمنا ہو سکتی ہے, اس کا حقیقت سے کوئی زیادہ تعلق نہیں. اچھا. ہم نے بڑی دفعہ دیکھا کہ ہر جلسے کے بعد PDM کو نئے خون کی بوتل لگ گئی ہے, PDM پھر سے جوان ہو گئی ہے, اب تو PDM ایسی دوڑے گی کہ سارے لوگ پیچھے رہ جائیں گے اور واہ 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 ہوگا اور بلے 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 ہوں گے, اور اب تو وہ چہرہ دیکھا جائے گا جو پہلے نہیں دیکھا. پھر وہ 3 دن گزرتے ہیں تو پھر کو بات. ابھی مولانا صاحب کدھر ہیں آج سارے دن میں, کدھر ہیں؟ زرداری صاحب کی تقریر, بلاول صاحب کی تقریر دکھائیں نا مجھے آج کی, یہ جو ڈسکے کے لیے جو انہوں نے کی ہے. حبیب صاحب کیا کہا ہے زرداری صاحب نے ڈسکے کی تقریر کے اندر, میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کی نہیں ہے. تو یہ بات کرنی کہ PDM ان 2 پولنگ ایجنٹس کی وجہ سے یا ایک ضمنی سیٹ کی وجہ سے PDM اب جوان ہو کے دوڑنا شروع کر دے گی اور سارا پاکستان کو فتح کرتی چلی جائے گی, یہ میں حبیب صاحب کی دعا میں آمین کہہ سکتا ہوں ساتھ ان کے, لیکن اس کا حقیقت سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ سینٹ کے الیکشنز انہی لائنز کے اوپر لڑے جائیں گے جو کہ اس ضمنی الیکشن سے پہلے لڑے گئے تھے. یوسف زر گیلانی صاحب والا الیکشن ٹف ہے ریگارڈلیس آف کے ڈسکے میں کیا ہوا یا ان ضمنی الیکشنز میں کیا ہوا. یوسف زر گیلانی صاحب
اور حفیظ شیخ صاحب والا الیکشن پہلے بھی ٹف تھا, وہ آج بھی اتنا ہی ٹف ہے, اس میں کوئی زیادہ کمی نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کچھ غلطیاں, یہ حکومت کچھ غلطیاں کریں گی تو وہ الیکشن ہار جائیں گے. یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اب اس ہوا کے بل پہ جو ڈسکا سے چل نکلی ہے, اور جو رخ ہم نے آج تک, وہ کیا جملہ ہے کہ جو چہرہ ہم نے آج تک پہلے دیکھا نہیں وہ اس چہرے کے تھرو وہ چلے گی, تو میرا خیال ہے کہ حبیب صاحب کے ساتھ اس میں ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن سچائی سے اس کا حبیب صاحب آپ کو میں کمنٹ لوں گی, لیکن آفٹر دس بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سینٹ الیکشن پر ہم بات کر رہے ہیں, تقریباً 10 روز باقی رہ چکے ہیں, لیکن ابھی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے کہ اوپن بیلٹ سے ہوں گے سینٹ کے انتخابات یا سیکرٹ بیلٹ سے. حبیب صاحب آپ کو نہیں لگتا فیصلہ آ جانا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں بریک سے پہلے جو بات ابھی ہو رہی تھی, میں اس میں ایک بات واضح کر دوں کہ پی ڈی ایم کی مضبوطی کی اگر میں نے خبر یہاں پہ دی ہے یا بتایا ہے, تو اس کی کمزوری کی خبریں بھی اسی میز پہ بیٹھ کے میں اسی طرح عرض کرتا رہا ہوں, اور جب وہ کمزور ہوتی رہی. صحافی کی رائے حقائق کے تعاقب میں رہتی ہے, اس کی اپنی خواہشات کے تابع نہیں ہوتی, تو لہٰذا ایک تو یہ میں نے صرف کلیئر کرنا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ معاملہ ہے سینٹ کا, میں اوریجنلی میں ان لوگوں میں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال پٹ کر کے عدالت کے سامنے حکومت نے اپنی نالائکی کا ثبوت دیا ہے اور عدالت کے وقت کا ضیاع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا سوال ہی نہیں ہے جس کے لیے ہم اپنی اعلیٰ عدلیہ کو تکلیف دیں اور انہیں کہیں کہ اس پہ غور و فکر کر کے ہمیں بتائیں. لیکن آئینی ترمیم وہ کر بھی تو نہیں سکتے. دیکھیں, آئینی ترمیم تو آؤٹ آف کوشچن ہے. اگر آپ نے تشریح کے ایک روشن دان کو ترمیم کا دروازہ بنانے کی کوشش کی, تو اس کے بعد پھر یہ دروازہ نہیں ہوگا, یہ فلڈ گیٹ ہوگا. اس کے بعد پھر بہت کچھ بدلنا شروع ہوگا. تو لہٰذا اگر تو خالصتاً قانونی اور دستوری حوالے سے الٹیمیٹ فیصلہ عدالت کا ہے اور وہی تسلیم ہوگا, لیکن میں ایک ادنا طالب علم کے حوالے سے ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اب اگر اس میں سے کوئی گنجائش, اور لاسٹلی میں ایک عرض کروں گا کہ بالکل بھی کوئی مشورہ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, اپنے من آنم کے من دانم. ایک تو یہ بلا وجہ کے ریفرنسز حکومت کو بھیجنے نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن جب ریفرنس آئے تو پھر 1 2 3 4 معزز جج صاحبان 5 6 نہیں, پوری کورٹ کو بیٹھ کے اس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے. کیونکہ یہ ریفرنس بھیجنا اول تو بہت سنجیدہ نوعیت کا کام ہے جس پہ ہماری حکومت نے اچھا ہونے کا ثبوت نہیں دیا, اور دوسری طرف جو ہے میرا خیال ہے کہ اس پہ غور کرنے کے لیے بڑے پلیٹ فارم ہونے چاہیے. آپ اس پر ساتھ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں حبیب صاحب کی بات سے ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ اگر واقعی اس کے اندر کوئی قانونی مسئلہ اس طرح کا نہ ہوتا, جو یہ بات ہے کہ کہ اگر واقعی بات آئین کی کلیئر کٹ ہوتی, اور ابھی ہم عدالت کا فیصلہ کیا ہوگا اس پہ بات نہیں کریں, لیکن صرف جو سوال حکومت سے نے عدالت سے پوچھا ہے کہ کیا یہ الیکشنز آئین کے نیچے سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوں گے یا ہم قانون کے اندر الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے اس کو اوپن بیلٹ کے تھرو کروا سکتے ہیں. اگر اس قانونی سوال میں دم نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ کے اندر پچھلے مہینے سے بحث نہیں چل رہی ہوتی, روز کے روز 3 گھنٹے کی اس کے اندر بحث نہیں چل رہی ہوتی. سماعت صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ واقعی اس کے اندر کچھ قانونی باتیں ہیں. اور میں ایک گزارش اور کرتا چلوں کہ میں کل بھی ہم نے اس پہ بات کی, اور میں آج بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کسی قانون کے اندر کھڑکی بنا کے اس کی تشریح کی پگڈنڈی سے ترمیم کرنے کی سچویشن نہیں ہے. سپریم کورٹ کا ایک موجودہ فیصلہ ہے جو سندھ ہائی کورٹ کے ریلیٹڈ لوکل گورنمنٹ کے اندر تھا. حکومت پوچھ رہی ہے سپریم کورٹ سے کہ کیا آپ آج بھی اس فیصلے کے اوپر قائم ہیں, کیا یہ نہیں کہ آپ آج بھی اس فیصلے پہ قائم ہیں, کیا سینٹ کا الیکشن بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے یا سینٹ کا الیکشن آپ کے اس لوکل گورنمنٹ کے فیصلے کے زمرے سے باہر جاتا ہے. یہ افیکٹو سوال ہے جس کے اندر سے اب دیگر کچھ چیدہ سوال مزید پروسیڈنگز کے اندر سامنے آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اب یہ تو پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ جو فائنل ڈیسیژن دے گی تبھی پتہ چلے گا کہ اب یہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا یا اوپن بیلٹ سے. ناظرین, آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.